السلام علیکم. A to Z نیوز کے ساتھ مسٹر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آج کی ٹاپ سٹوریز ہیں کہ اللہ کے فضل سے دوبارہ پاکستان میں 2 عیدیں اور 2 روزے ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بہت بہادر ہمارے پولیس آفسر ہیں جن کا نام سہیل احمد ہیں، جنہوں نے 4 مجرموں کو جہنم پہنچا دیا ہے جو چائلڈ ایبیوز میں ملوث تھے. تو یہ 2 خبریں ہیں، اور تیسری خبر یہ ہے کہ IPPs یعنی جو پرائیویٹ سیکٹرز تھے، پرائیویٹ پلانٹس جنہوں نے لگائے ہوئے تھے، تو ان کے خلاف انکوائری بالکل آخری مراحل پہ ہے، لیکن تھوڑی سی 25 کے بجائے اب جو انکوائری ملنے والی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں اب تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی ہے، جس میں ایک ایڈیشنل سیکرٹری کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، جناب سجاد باجوہ صاحب کو، کیونکہ ان کے بارے میں جہاں تک ہم نے پتہ کیا ہے تو 50-50 کچھ کمنٹس آئی ہیں، جس میں لوگوں نے کہا ہے کہ بہت اچھے اور نیک انسان ہیں، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے انفارمیشن شیئر کی ہے. تو ان کے کچھ میرے خیال سے پرسنل ریلیشن ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو شوگر مافیا تھا یا جو بجلی چور تھے، جنہوں نے اس قوم کا بہت زیادہ پیسہ کھایا ہے اور بہت منافع لیا ہے، جس میں پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے اگر دیکھا جائے تو اگر انفو دیے تو کوئی اتنا اچھا کام تو نہیں کیا، لیکن کچھ رپورٹس ایسے بھی آ رہے ہیں کہ وہ بڑے نیک بندے ہیں. تو اس کو ابھی فردر ڈسکس کرتے ہیں. تو آتے ہیں اپنی پہلی نیوز کے بارے میں کہ اس بار دوبارہ ایک تو کرونا مصیبت ختم نہیں ہو رہا، لوگ رولز کو فالو نہیں کر رہے، پھیلتا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی سچویشن پاکستان کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جس طرح لگ رہا ہے کہ پھیل رہا ہے تو اللہ خیر کرے، کیونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، اور اگر یہ تعداد 1 لاکھ 2 لاکھ تک پہنچ گئی تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا. پھر تو بس سچویشن یہ آ جائے گی کہ پھر وہ ہوگا جو مطلب جس طرح جو پہلے گاڑی سیکھتا ہے نئی تو اس کے سامنے وہ جو ہم مذاق کرتے ہیں پوسٹ لگاتے ہیں خود بچو، تو وہ سچویشن پھر آ جائے گی کہ بس خود بچو، کیونکہ پھر تو سسٹم کولیپس ہو جائے گا. امریکہ، UK، اٹلی، ادھر یقین کریں اب خود بچو والا سسٹم چل رہا ہے. ٹھیک ہے آپ بہت ابھی صفائیاں کر لیں، لیکن چیز تو پھیل گئی ہے نا، سیدھی سی بات ہے، اور اللہ پاکستان کو بچائے اس سچویشن سے. تو جناب دوبارہ سے 2 روزے اور آنے والے عید بھی 2 ہی ہوں گے. تو افسوس مجھے اس عوام پہ ہوتا ہے کہ جو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سیاستدانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کرونا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ ٹرک کے بتی کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں ان دونوں ماشاءاللہ مولانا صاحبان جو اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر کہتے ہیں، اپنے ایگو کی چکر میں یہ اللہ اور ان کے رسول کو بھول جاتے ہیں، اور اپنے ایگو کی چکر میں عجیب و غریب گیم کھیل رہے ہیں. خدا را یہ آپ کدھر لے جا رہے ہیں اپنے عوام کو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ مان سکتے ہیں کہ 20 سال میں مفتی منیب الرحمان صاحب کو کبھی چاند نظر ہی نہیں آیا، مطلب 20 سال میں نظر ہی نہیں آیا، اور لگ رہا ہے کہ آنے والے 20 سال میں بھی نظر نہیں آئے گا. اور دوسری طرف سوچا جائے تو 20 سال میں کبھی یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ دوسری طرف چاند نظر ہی نہ آیا ہو. تو یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایگو کی گیم ہے. اگر پنجاب کو نظر آ گیا تو اس کا مطلب پشاور میں اس دن روزہ ہوگا، اگر پشاور میں نظر آ گیا تو پنجاب میں روزہ ہو گیا. یہ تو ایک 2 طبقوں میں ایک ملک میں 2 قوم بنائے جا رہے ہیں. عجیب و غریب فضول قسم کے جو ہے نا چیزوں کے ہم پڑے ہوئے ہیں. یقین کریں باہر جا کے ہم اسلام کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، لیکن ان جیسے فضول لوگوں کی وجہ سے جب وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یار جاؤ تم لوگوں سے تو ہم اچھے ہیں، ہمارے تہوار ہولی ہوگی، کرسمس ہو گیا، جو بھی ہو گیا، وہ کسی ایک خاص دن پہ ہوتے ہیں، وہ کبھی 2 اور 3 نہیں ہوتے، اور آپ کے تو آپس میں کوارڈینیشن ہی کوئی نہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں. کبھی شیعہ سنی کا چل جاتا ہے، کبھی اس کا چل جاتا ہے کہ جناب 2-3 عیدیں. اگر اس طرح ہی بے عزت ہونا ہے تو میں کہتا ہوں ایک کام کر لیتے ہیں، پشاور میں پہلی عید رکھ لیتے ہیں، دوسری پنڈی میں،
تیسری لاہور میں، اور کراچی تک پہنچتے ہوئے 10 عیدیں کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، 10ویں دن کراچی میں پہلا روزہ ہوگا تو پھر اس طرح کر لیتے ہیں۔ اگر بے عزتی ہونا ہے اور سیدھا دوزخ ہی جانا ہے تو پھر یہی کر لیتے ہیں، مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، پھر یہی کر لیتے ہیں۔ تو یار کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ وہ ایک منسٹر نے کہا تھا نا پارلیمنٹ میں، پتہ ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، ان کو خوف خدا ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آگے ہوگا کیا۔ عجیب و غریب ہمیں بھی بے عزت کیا ہوا ہے، بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، یہ عید وہ عید، 2 عیدیں، 3 عیدیں، 4 عیدیں، یار مذاق بنایا ہوا ہے یار اسلام کو۔ ادھر ہم مطلب اللہ سے توبہ مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ میں کیوں معاف کرے گا جب اس قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو بس اللہ ہم پہ رحم کرے۔ میرا مطلب مفتی پوپل زئی نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ میرا روزہ میری مرضی، اور ادھر منیب الرحمان صاحب نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میرا چاند میری مرضی، اور آپ دیکھ لیں اسی طرح ہے۔ مطلب میں مذاق نہیں کر رہا، میں بالکل سیریسلی آپ کو بات کر رہا ہوں۔ اگر اس طرح نہیں ہے تو آپ مجھے بلیم کریں اگر میں غلط بول رہا ہوں۔ پورے ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے فضول چیزوں پہ، اور ہم بیچارے کیا کریں؟ ہماری عوام ایجوکیٹڈ تو ہے نہیں، بس بٹی ہوئی ہے، اور ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہوا ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے تبلیغ والے لوگ بدنام ہیں۔ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ 10-20 تبلیغ والے جا رہے ہوں گے، بیچاروں کو کتنی گالیاں پڑتی ہیں، کتنے ٹونٹ پڑتے ہیں، آپ لوگ مانے نہ مانے، ہم ان کو اچھی نظر سے بھی نہیں دیکھتے، وہ بیچارے سامنے سے ہنس کے بات کرتے ہیں اور ہمیشہ اچھی تلقین کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو رسپانس نہیں دیتے۔ اور رسپانس ہم کس کو دے رہے ہیں؟ جن لوگوں نے ہمیں 2-2 3-3 قوموں میں اور گروپوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ان جیسے 2 نمبر مولانا صاحبان کی وجہ سے۔ ان کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کی ہم بےزتی کرتے ہیں، ان کو ہم بدنام کرتے ہیں۔ تو میں مطلب ان لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ جو ہے نا وہ بدنام ہیں۔ تو بس اللہ پہ رحم کرے۔ دوبارہ میں بتاؤں گا۔ اب آتے ہیں ایک بڑی افسوسناک خبر پہ۔ فیصل آباد میں ایک 5 سال بچے کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے۔ یقین کریں بندہ اپنے بچوں کے بارے میں جب سوچتا ہے تو اس طرح کی ٹاپک ڈسکس کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، کیونکہ نیوز چینل ہے، آئی ہیو ٹو الرٹ یو، میں نے آپ کو یہ چیزیں بتانی ہوتی ہیں۔ تو بہت افسوسناک واقعہ تھا، لیکن ہماری اتنی کمزور جوڈیشری ہے کہ آپ نے اس سے پہلے ایک کیس ہوا تھا، زینب جو بچی تھی، وہ بھی تقریباً 4-5 سال کی تھی، اس کو قتل کر کے بے دردی سے پھینک دیا گیا تھا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، خود اپنے بچوں کو دیکھیں، بڑوں کو، چھوٹوں کو، یقین کریں ایکسیڈنٹ ہو جائے، بیماری ہو جائے، کسی طریقے سے ایک بچے کی ڈیتھ ہو جائے، بھولتی وہ ڈیتھ بھی نہیں ہے، بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ساری عمر خوشی نہیں ملتی۔ لیکن آپ اس ڈیتھ کو دیکھیں کہ جس کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو اور وہ کسی کچرے کے ڈھیر میں اس کی باڈی ملتی ہے، تو اس کا باپ کس کرب سے گزرتا ہوگا، اس کی ماں، اس کا باپ ہر روز سوتے ہوئے اس کے بارے میں سوچتے ہوں گے، روتے ہوں گے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارے ساتھ اللہ نہ کرے ہو، ہمارے ساتھ ہوا نہیں ہے، لیکن آپ خود سوچیں کس قسم کے جانور لوگ ہیں، مطلب کیا چل رہا ہے ادھر۔ اور ایک ڈاکٹر شاہد مسعود نے آواز اٹھائی اس مافیا کے خلاف، ان کو جیل بھیج دیا، ظلم کیا گیا، وہ ڈر کے مارے ابھی اس پہ بات بھی نہیں کرتے۔ مطلب عجیب ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا بات کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ تو یہ کوئی مطلب اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ جو پولیس آفسر ہیں جو لیڈ کر رہے تھے، میرے خیال سے ایس ایس پی سہیل احمد جو کہ سی پی او آفسر ہیں، وہ لیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے مطلب یہ ٹوٹل کوئی 7 بندے تھے، 2 بندے انوالو تھے اس جنسی زیادتی میں، لیکن جب پولیس نے ان پہ ریڈ کیا تو 3 بندے بھاگ گئے اور 4 بندوں کو انہوں نے جہنم رسید کر دیا۔ میں کہتا ہوں یہ ایسا ظلم ہے کہ ان لوگوں کو اگر جنت الفردوس ہے تو میں کہتا ہوں کہ دوزخ کی بھی اگر کوئی سب سے مشکل کوئی دوزخ ہوگی، یا سب سے جو مشکل ترین، یا جس میں صحیح دبا کے سزا ملے گی، میں کہتا ہوں ان جیسے جانوروں کے لیے تو شاید کوئی الگ سی چیز بن جائے۔ یہ مطلب میں انہیں جانور بھی نہیں کہوں گا، میں جانوروں کی بےزتی بھی نہیں کروں گا ان کو جانور کہہ کے، یہ تو کسی اور کیٹیگری کے بیمار ریٹارڈڈ لوگ ہیں جو بچوں پہ، مطلب 5 سال کا بچہ آپ امیجن کر سکتے ہیں
جس کو بندے کو پیار کرنے کا دل کرتا ہے، جو ایک پھول ہوتا ہے، اس پھول کو انہوں نے جو ہے نا آج مطلب بس میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اب اس کے بارے میں اور کیا کہوں آپ لوگوں کو۔ خیر یہ تو بس اللہ تعالیٰ کرے کہ ابھی یہ کیس جو ہے نا سالو ہو، اور وہ 3 تو بھاگ گئے جن پولیس والوں نے بہادری دکھائی ہے۔ اب عدالت میں ان کی سال 2 سال مہینے میں 4 5 پیشیاں لگیں گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو کیوں مارا۔ ان کو تو مارنا نہیں، ان کو تو لٹکا کے کاٹنا چاہیے تھا، لیکن بس ابھی یہ ہمارا نظام ہے تو شکر الحمدللہ پولیس مقابلے میں مر گئے، ورنہ قطعی چانس تھا کہ بچ جاتے، کیونکہ پاکستان ہے، پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کیا نظام چل رہا ہے۔ تو دوبارہ اس معاملے میں بھی کہوں گا کہ اللہ ہم پہ رحم کرے، جو ابھی یہ وبا چل رہی ہے، بیماریاں چل رہی ہیں، پھر ہم گلہ کرتے ہیں اللہ سے کہ کیوں چل رہی ہیں۔ تو آپ کے سامنے میں نے 2 کیس بیان کر دیے، اور تیسرا ہمارے ملک پہ جو بہت زبردست ظلم ہوا تھا، آئی پی پیز کا جو مسئلہ چل رہا ہے، 25 تاریخ کو رپورٹ آنی تھی، وہ لیٹ ہو گئی ہے۔ اس کی لیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایڈیشنل سیکریٹری صاحب تھے سجاد باجوہ صاحب، جن سے انفارمیشن شیئر ہوئی ہے، جو بتاتے رہے ہیں مافیاز کو کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ جو خبر آئی ہے، اب اس خبر میں ایک اور بھی خبر بیچ میں آئی ہے کہ یہ جو سیکریٹری ہیں یہ ایک آنیسٹ بندے ہیں، کیونکہ کچھ اینکرز جن سے میں نے لائیو جن کو میں نے سنا ہے، اور کچھ میں نے لوگوں سے بھی سنا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آنیسٹ بندے ہیں، اور کچھ سے سنا ہے کہ انہوں نے غداری کی ہے۔ تو یہ تو خیر ابھی آگے جا کے انکوائری میں پتہ چلے گا کہ آگے کیا چکر ہے، لیکن اگر انفو لیک ہوئی ہے تو بہت برا ہوا ہے، ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ مافیا ہے اس کا، اگر ہمارے لیڈر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کو بالکل پتہ ہے کہ اس مافیا کی وجہ سے حکومت بھی جا سکتی ہے، میں ویک بھی ہو سکتا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے مقابلہ کرنے کا، انہوں نے ٹھان لیا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو ہمیں اپنے لیڈر کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس طرح کی حرکتیں ابھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ بس تیسری بار بھی یہی کہوں گا، اللہ رحم کرے ہم پہ، تو پاکستان کو اللہ سلامت رکھے، اللہ اس کرونا سے ہمیں نجات دلائے، اور یا اللہ ہمارے ان مولانا صاحبان کو ہدایت دے کہ اس قوم کو 2-3 حصوں میں نہ تقسیم کریں۔ ویسے ہی رلے ہوئے ہیں، اور اوپر سے یہ لوگ تقسیم بھی کر رہے ہیں، تو بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہر چیز سیٹل ڈاؤن ہو جائے۔ اور حکومت سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس رمضان والے معاملے میں کچھ ان کو بٹھائے، ان کو عہدوں سے ہٹائیں، کوئی چکر کرے، نئے بندے لے آئیں، اور ایک عید کریں، اور اسی طرح ایک روزہ ہو تاکہ مزہ آئے، مطلب ایک دوسرے سے بغض میں نہ رہیں۔ یہ نہیں کہ ادھر سے پنجاب والا کہہ رہے بھائی تو مسلمان نہیں ہے، وہ کہہ رہے تو مسلمان نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا، انشاءاللہ نیکسٹ الرٹ نیوز کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور جانے سے پہلے سبسکرائب، بیل آئیکن اور لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔